کرم مانگتی ہوں، عطا مانگتی ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں، عطا کر تو شان۔ چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، مالک دو جہاں سب کے گھر آ گیا، رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمان کے در آ گیا۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان خیرالنساء حنین اور آپ کو رحمت رمضان ہمارے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان کی اہمیت اور فضیلت۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ انشاءاللہ آگے ہم اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ آج کی ہماری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ اسلامک ایجوکیشن کلچر اینڈ ریسرچ سینٹر کی ڈائریکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ہی وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان وومن ایسوسی ایشن آف ہیوسٹن کی صدف اقبانی صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں صدف آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک۔ صدف بتائیے گا، اس ماہ مبارک میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی۔ جو رحمتوں کے دروازے کی جو بات ہے تو مسلم شریف کی ایک روایت ہے جو مجھے ابھی میرے سامنے بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جی، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب شیاطین قید ہو جاتے ہیں، جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم پر رحمتوں کی بارشیں اللہ پاک جی، ہر روز فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ایک بہت ہی پیاری بات ہے جو مجھے ایک جگہ میں نے پڑھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ناظرین سے وہ شیئر کروں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، رمضان کا جو لفظ ہے جی، اس میں جو حروف ہے، رے ہے اور پھر میم ہے اور پھر دعات ہے، جی، اس کو کیسے فقہا نے بیان فرمایا کہ جو را ہے، رے جو ہم اردو میں بولتے ہیں، را جو ہے وہ ہے رحمت الہی، کہ اللہ پاک اپنی رحمتیں بندوں پر نچھاور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے رے کو یا را کو رحمت الہی سے کے بارے میں اس کی جو تفسیر ہے اس کے بارے میں وہ لے کر گئے۔ اور جو پھر رمضان کا جو میم ہے وہ ہے محبت الہی، کہ روزے اور عبادت کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اپنی اظہار محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے بندے کو یہ ایک آزمائش دی ہے کہ وہ اس میں جائے اور بھوک پیاس اور جن چیزوں سے رکنے کا کہا گیا ہے وہ اس سے رکے، تو پھر اللہ پاک اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ تو یہ محبت سے جب اللہ تعالیٰ کی محبت سے جب بندہ اس احکام کو، ان تمام احکام کو بجا لاتا ہے، وہ ہے میم سے تعبیر کیا ہے محبت الہی۔ پھر آتا ہے دعات جو ہے وہ ہے کہ ضمانت الہی، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضمانت دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے ابھی یہ بھی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، تو قیامت کے دن جب اللہ پاک سے جب ملاقات کرے گا تو وہ خوشی کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ ضمانت ہے نا ہمارے لیے کہ اللہ پاک ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور پھر الف جو ہے رمضان میں وہ ہے انعام الہی یا امان الہی۔ تو انعام ہی انعام ہے ہمارے لیے یہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ،
کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت انعام ہے، اور پھر جب ہم اس پر سارے احکام کو بجا لاتے ہیں تو اللہ پاک ہم پر انعام جو فرمائیں گے اور جو نتیجہ ہمیں ملے گا وہ تو اس کا تو کیا کہنا. بالکل. اور پھر اللہ پاک ہمیں امان میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے بعد سارے سال ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو نون ہے وہ تعبیر کیا گیا نعمت الہی سے، نعمت الہی، کہ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے بہت بڑی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں ملی. تو 2 ہجری میں جو روزے فرض ہوئے، رمضان کی جو رات آئی، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو جیسے جیسے ہماری گفتگو کا سلسلہ بڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ہم پروگرام میں اس پوری سیریز میں آگے بڑھیں گے تو ہم الگ الگ موضوعات پر جب بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کو کیسے سمیٹیں. بالکل. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ رمضان کی اہمیت اور فضیلت ہم نے پچھلے 2-3 جو پروگرامز جو ہمارے ہوئے ہیں ان میں بھی ہم یہ کرتے رہے ہیں، اور ہم یہ بات آگے کرتے رہے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تم سے پہلے تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. تو جب رمضان کی رات آئی پہلی بار 2 ہجری میں، تو جو شعبان کے آخری رات تھی، تو ہمارے پیارے آقا مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا اپنے سب تمام صحابہ سے کہ اے لوگوں، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. یہ بہت اہم خطبہ ہے حضور پاک کا جو انہوں نے رمضان کی پہلی رات میں ارشاد فرمایا تھا جب شعبان کی آخری رات تھی. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے جس میں تم پر روزے فرض کیے ہیں. اور اس میں اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں جو پورا خطبہ ہے اس کا، کہ اس کے اندر روزے فرض کیے گئے. اس میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی کہ وہ رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو خطبے میں آگے جو باتیں بتائیں کہ انہوں نے بیسیکلی تاک راتوں کی طرف اشارہ کیا. وہ تاک راتیں ہیں کہ اس کو تلاش کرو، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کا بھی تھا. پھر انہوں نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ رحمتوں کا ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جنت ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ غم گساری کا مہینہ ہے، کہ مطلب اپنے ساتھ ساتھ مساکین کا بھی خیال رکھو، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں ان لوگوں کا خیال ضرور آئے گا کہ جو روزہ نہ ہونے کے باوجود سارا سال بھی وہ روزہ رکھتے ہیں بیسیکلی. تو ہمیں اللہ پاک یعنی یہ اتنی بڑی نعمت جب ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رمضان المبارک کی، تو اس کو غم گساری کا مہینہ بھی کہا گیا. یہ اسی لیے کہا گیا کہ جب ہم بالکل ہماری بھوک پیاس کی شدت ہو ہمارے ساتھ، اور ظاہر ابھی تو گرمیوں کے دن ہیں اور بہت زیادہ یہ تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں ان کا احساس بھی آنا چاہیے کہ جو لوگ کس طرح سے بھوک برداشت کرتے ہیں. پھر یہ سوچیں کہ ہم تو بھی 2-3 گھنٹوں میں اتنی ساری نعمتوں سے ویسے لطف اندوز ہوں کہ اللہ پاک نے عطا کیا. ظاہر ہے ہر گھر میں دسترخوان ہوتے ہیں، لیکن وہ مساکین، وہ غربات جن کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، جن کے پاس وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں. ہم افطار کی دعوتیں کرتے ہیں تو عمرہ میں کرتے ہیں، جو امیر لوگ ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتی کہ نہ کریں، ظاہر کریں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پھر ان غریبوں کا بھی خیال رکھیں کہ ان کے لیے بھی اپنے مال کے حصے میں سے ان کو بھی دیا جائے، تاکہ ان کو بھی نعمتوں سے بھرپور جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں رکھی ہوئی ہیں کہ افطار کے وقت کی جو خوشی ہے وہ نعمتوں کو کھانے میں اور ان کو دیکھنے میں اور وہ سب چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں ان سب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گی صدف کہ ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹ کر ہم کیسے قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس بارے میں مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو انہوں نے فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انہوں نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تیاری فرماتے. جیسے ہمارے عام اب جو فہم جو ہماری روٹین ہے اس میں ہم تیاری کا کچھ الگ ہی نام دیتے ہیں کہ ہم اپنی یہ تیاری کر لیں اور ہم چھٹیاں لے لیں اور ہم کھانے وغیرہ بنا کے فریز کھانے وغیرہ. یہ بھی ایک ہے ظاہر خواتین کا، تو یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور سوچتی بھی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت خوشی سے داخل ہوتے تھے، داخل فرماتے تھے رمضان المبارک میں، تو وہ تیاری فرماتے تھے. اور حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں
کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت سے تیاری فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ جو دوسری عبادتوں کے ساتھ وہ سخاوت کرتے تھے، اور ان کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسے بارش کے قطرے کوئی گن نہیں سکتا، جیسے اتنی بے شمار جب تیز بارش ہو رہی ہو تو اس کے قطرے کو گن نہ سکتا، تو اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کی سخاوت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، یعنی کہ وہ یہی جو بات ابھی ہم نے کی کہ غربا اور مساکین کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو وہ سخاوت میں سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے کہ وہ ان سب کو ان کی بے شک پوری دنیا میں اہم مثال کھلائیں اور پہنائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ، اور دوسری بات جو تھی وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ اہل و عیال کو اور صحابہ کو جاگنے کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اس رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں جو بے پناہ برکتیں ان راتوں میں ہوتی ہیں ہر رات کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ سونے کا جو معاملہ ہے وہ کم کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں تو اس کی جو برکتیں ہوں گی وہ اس کا کوئی شمار نہیں. تو اسی طرح ہم اپنی زندگی میں جو ہمیں رمضان المبارک نصیب ہو رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی قیام کریں زیادہ سے زیادہ، چلتے ہوئے ہم بھی اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. پھر ان کے معمولات میں صدقہ و خیرات کا بھی آتا ہے کہ صدقہ زیادہ دیتے تھے، خیرات کرتے تھے، وہی سخاوت والی بات ہے. پھر اس کے علاوہ تراویح کے قیام کرنے کا ذکر ہے، تو تراویح جو سنت موقدہ ہے تو اس کا بھی خاص ہم خیال رکھیں، یہ نہیں ہو کہ ہم تھک گئے تو اب مس ہو جائیں. صدقے کے حوالے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ کافی زیادہ جو ہے وہ لیزی ہو جاتے ہیں کہ یہی سوچتے ہیں کہ بھئی نکال دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اکثر ہم کہیں بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کوائنز ریٹرن میں ایکسچینج ملتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہے اس کو سائڈ میں رکھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ جو ہے یہ صدقہ ہے. ہاں بہت اچھی بات آپ نے بتائی، بہت آسان طریقے سے ہم صدقہ نکال یوزولی سکتے ہیں. کوائنز کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساتھ کیری آؤٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تو ہم اگر صدقے کی نیت سے اسے جمع کرتے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے، جیسے ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ بچوں کو بھی سکھائیں، ان کے ہاتھ سے دلوا دیں اس جار کے اندر، اگر چھوٹی سی کوئی ایک جگہ رکھ لیں تو ان کوئنس کو ہم اگر ایسے ہی اپنے ساتھ کیری کریں اس سے اچھا اگر اس کو صدقے کی نیت سے ڈال دیں، پھر آگے ہم کسی جو بھی ہماری چیریٹیز ہیں جن کو بھی ہم دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں ان کو دے دیں، تو یہ صدقے کی بات. اور پھر رمضان المبارک میں تو ہر نیکی کا ثواب اتنا زیادہ 70 گنا ہو جاتا ہے کہ ہر نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اللہ پاک کر دیتے ہیں. تو جتنی زیادہ نیکیاں ہم سمیٹ سکیں. اور پھر ایک حدیث مبارکہ جو مجھے ایک اور بھی یاد ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو. ابھی جو ہے نا کہ ہم کیسے سمیٹیں برکتیں اور اس کی رحمتیں کس طرح، کیا کیا ایسے اعمال ہوں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر داخل کریں تو ہم اس بابرکت مہینے سے کی برکتوں کو جتنا زیادہ ہو سکے وہ سمیٹ سکتے ہیں. کہ 4 مہینوں کی کثرت کرو. پیارے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ 2 جن سے تمہیں رب کی رضا حاصل ہو. 4 میں سے 2 باتیں وہ ہیں جن سے تمہیں رب کی رضا ملے گی، اور 2 وہ ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں. تو جن سے تم کو رضا حاصل ہوگی رب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اس ماہ میں کلمہ طیب کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت. تو اس کی کثرت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اگر ہم اس کی کثرت کریں گے یہ ہماری احکام میں بھی شامل ہے، سنت سے بھی شامل ہے، اور اس کی جو کثرت ہوگی اس کی بے پناہ اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. تو ایک تو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسری استغفار کی کثرت. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ ان کے پڑھنے سے اور ان کی کثرت سے تمہیں رب کی رضا حاصل ہو. اور 2 چیزیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں وہ ہے رمضان المبارک میں کہ جنت کی دعا کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. تو یہ 4 چیزیں ہمیں اپنے ساتھ ہر روز ہر لمحے اس بابرکت مہینے کے ہر لمحے میں رکھنی چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں اور ہم استغفار کی کثرت کریں. اور ظاہر ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو ہم جنت کا سوال کریں اور جہنم سے آزادی مانگیں. بے شک. بہت اچھا لگا صدف اقبانی آپ سے بات کر کے، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اس پروگرام میں آنے کے لیے. خواتین و حضرات، اسی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہم اپنی اس ایپیسوڈ کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے آپ کی میزبان خیرالنساء حنین کو. اللہ حافظ.